يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. اب حضرت خضر کا واقعہ سورہ کہف میں آ رہا ہے. سورہ کہف کا جو بنیادی مضمون تھا وہ ذہن میں تازہ کیجئے. اس کے پہلے رکوع میں ایک آیت آئی تھی کہ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ زمین پر جو کچھ ہے اس کو ہم نے اس کے رہنے والوں کے لیے بڑا پرکشش بنایا ہے، لبھانے والا، تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اور اس کے بعد پھر آخری رکوع میں آیت آئی تھی کہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ لوزرز کون سے ہیں، گھاٹے میں رہنے والے. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی زندگی، جن کی سوچ، جن کی دوڑ دھوپ اسی دنیا کی زندگی میں گم ہو کر رہ گئی. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے. یعنی باقی پوری صورت جو ہے وہ تو دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتی ہے کہ یہ امتحان لینے کے لیے ہے اور وہ امتحان ہے کہ جس کا رزلٹ آخرت میں ملنا ہے. لیکن اسی دنیا کا ایک اور اسپیکٹ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی کام اپیرنٹلی ظاہراً اچھا ہے کسی شخص کے لیے، لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہی ان دا لانگ رن اس کے لیے برا ہو، اینڈ وائس ورسا، کہ کوئی کام بظاہر اس کے لیے برا ہو لیکن کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہی اس کے لیے اچھا ہو. یعنی اگر ہم سیرت النبی کا جائزہ لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس میں ہمیں بعض واقعات ملتے ہیں کہ جو بڑے ہی زیادہ ڈپریسنگ، پریشان کن، انسان کے دل کو ڈبو دینے والے. مثال کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وحی کا آغاز ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور اس کی مخالفت ہوئی بے حد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں سے جو کمزور طبقات تھے، کمزور طبقات سے مراد کیا ہے؟ اس میں غرباء و مساکین بھی ہیں، غلاموں کا طبقہ بھی ہے، اور ینگز جو اپنے بڑوں کے انڈر انفلوئنس تھے، ان پر جس کا جو بس چلا اس نے تشدد کیا. ابو جہل نے حضرت یاسر، حضرت سمیہ پر تشدد کیا. یہ کون تھے؟ یہ مکے کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے ہوئے تھے اور کسی مکے کے سردار کی کسٹڈی میں تھے. یعنی اس کے جیسے آج سعودی عرب میں وہ ہوتے ہیں نا کفیل، تو وہ ذمہ دار ان کا وہ تھا، وہ حلیف تھا ابو جہل کا. لہذا اس کو ان پر دسترس حاصل تھی اور اس نے ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا دونوں کو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلاموں کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا مالک امیہ بن خلف تھا، اس نے ان پر تشدد کیا. حضرت سعد بن وقاص کی والدہ نے بھوک ہڑتال کر دی کہ جب تک سعد اپنے آبائی دین میں واپس نہیں آتا نہ میں کچھ کھاؤں گی نہ کچھ پیوں گی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا نے گھر سے نکال دیا، کپڑے بھی اتروا کر نکالا گھر میں سے کہ یہ بھی تمہارے مشرک باقی مائی سے ہیں، اگر تم نے اس کا دین چھوڑ دیا ہے تو یہ کپڑے بھی اتار دو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کے چچا نے تشدد کیا. یعنی جس پر جو بس چلا جس کا، اس نے اس پر تشدد کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا. یعنی آپ سوچیں گے کہ اب سارے نام آ گئے، حضرت علی کا نام نہیں آیا، حضرت ابوبکر کا نام نہیں آیا، حضرت عمر کا نام نہیں آیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندان بنو ہاشم سے ہیں، اگرچہ ینگ ہیں لیکن ان کا باپ ہی خاندان کا سربراہ ہے، تو اس نے جہاں اپنے بھتیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، اپنے بیٹے کو بھی پروٹیکٹ کیا۔ حضرت ابوبکر بڑوں میں سے تھے، حضرت عمر بڑوں میں سے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان بنو ہاشم سے تھا، اور خاندان بنو ہاشم کے سربراہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، اور قریش کا خبردار ساڑھے مڑے نو ہاتھ لایا تھا۔ اور میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ سیرت النبی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک آپ کو خاندانی نظام سمجھ میں نہ آئے۔ دیہاتوں میں پتہ ہے، یعنی کسی کا نام پتہ نہ پتہ ہو، یہ ضرور پتہ ہوگا کہ یہ رائیوں کا ہے، کہ گجروں کا ہے، کہ ڈوگروں کا ہے، کہ راجپوتوں کا ہے، کہ جاٹوں کا ہے، اور ہر شخص کی آئیڈینٹی اس کا خاندان ہے۔ اور اگر ایک خاندان کا کوئی شخص جو ہے وہ پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی ہے، اس کو پورا خاندان اس کے پیچھے ہوتا ہے، یہ ہے خاندانی نظام۔ تو ابو طالب خاندان کا سربراہ تھا، اور اس نے پروٹیکٹ کر کے رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہاں تک کہ جب قریش نے اجتماعی فیصلہ کیا کہ یہ بنو ہاشم نہیں مان رہے، کیا کیا جائے ان کا، ابو طالب نہیں مان رہا، انہوں نے کہا بائیکاٹ کرو خاندان کا۔ تو پورے خاندان کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا۔ کہنا بہت آسان ہے، ذرا تصور کیجئے کہ 3 سال کا مقاطع، کمپلیٹ بائیکاٹ، کھانے پینے کی کوئی چیز بھی اندر نہیں جانے دی گئی۔ 3 سال کے بعد وہ مقاطع ختم ہوا، بنو ہاشم باہر آئے محرم سن 10 نبوی میں، اور اسی سال انتقال ہو گیا ابو طالب کا۔ اچھا، یہاں تک تو ذکر کرتے ہیں سارے مورخین بھی اور سیرت نگار بھی، اور ہم نے سب جو سیرت پڑھی ہوئی ٹیکسٹ بک میں وہ یہی سیرت ہے کہ اس نبوت کا 10واں سال جو ہے یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے۔ لیکن اگلی بات گول کر دیتے ہیں کہ ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، وہ پہلے دن سے دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا، اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا، یا کرشی کا غلام، یا اس کا حلیف، چوتھا کوئی آدمی نہیں رہ سکتا تھا۔ اب چونکہ آپ بنو ہاشم سے نکل گئے، دیر بھائی آپ قبیلہ قریش سے نکل گئے، آپ مکے میں نہیں ٹھہر سکتے جب تک آپ کو کوئی پروٹیکٹ کرے، کوئی پناہ دے۔ تو آپ اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مکے سے باہر آ گئے، اور وہاں سے آپ نے کسی محفوظ جگہ سے ان کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے 1-2 سرداروں کو کہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے، انہوں نے پناہ نہیں دی، تو آپ طائف تشریف لے گئے، اور وہاں جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس آئے ہیں تو آپ کی زبان پر فریاد آئی ہے، کئی دفعہ میں نے اس کا ذکر کیا کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا۔ مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کر دیا جس کے دل میں کوئی رحم نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی نا؟ اب اس کے بعد سن 11 نبوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ اتنی تسلی کافی ہوتی ہے، کوئی بڑا جو ہے وہ تھپکی دے دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، گو ہیڈ۔ اور اسی سال ذوالحج میں، حج کے ایام میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مدینے سے آئے ہوئے 5 یا 6 افراد سے ہوئی ہے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اگلے سال 12 افراد آئے ہیں، حضرت مصعب کو لے کے گئے ہیں، انہوں نے قرآن پڑھایا ہے، اور نبوت کے 13ویں سال 75 افراد آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بڑی زبردست پیشکش لے کر کہ اللہ کے رسول، آپ کے خاندان والوں نے آپ کو ڈس اون کر دیا ہے، آئیے ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں، اسی طرح آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے خاندان میں پیدا ہونے والے لڑکوں کی، بچوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس کے 2 ماہ کے بعد ربیع الاول میں آپ نے ہجرت فرمائی ہے، اور اس کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابو طالب کا فوت ہونا بظاہر ایک غم کا سما تھا، ایک غم کی وجہ تھی، اس کو عام الحزن کہا جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہی جو ہے وہ بنایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک زینہ، ایک سیڑھی، کس کے لیے؟ فتح مکہ کے لیے، کامیابی کے لیے۔ پھر اس کے 6 سال کے بعد، ہجرت کے 6ٹھے سال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔
نبی کا خواب وہی ہوتا ہے. اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ نے اعلان کر دیا کہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے. وہ خواب تو اگلے سال کا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا کہ چلو چلو. اور وہاں پہنچا کر، ظاہر ہے وہاں تو مکے والے ہیں، دشمن ہیں بیٹھے ہوئے، تو آپ نے وہاں پر حضرت عثمان کو نیگوسیشن کے لیے بھیجا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بس عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے. لیکن وہ نیگوسیشن طویل ہوئی یا طویل کی گئی اور خبر اڑا دی گئی کہ عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا سیریسلی لیا اور صحابہ سے کہا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تم یہاں پر مر جاؤ گے لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جاؤ گے. اب جب 1400 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، ان کی بھی انٹیلیجنس ظاہر ہے اراؤنڈ ہوگی، دیکھ رہے ہیں کہ بیعت ہو رہی ہے، اور شاید کوئی بندہ آ کے پوچھ بھی گیا ہو کہ غلطی بیعت کر رہے ہو. تو جب پتہ چلا کہ یہ تو مرنے کی بیعت کر رہے ہیں، تو اب قریش کو پڑے پسو. اب وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑنے کے، نہیں 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 نہیں، بس ہم معاہدہ کر لیتے ہیں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، بس ہماری بھی تھوڑی سی عزت رکھ لو کہ اس سال نہیں اگلے سال آ کے عمرہ کر لو، ہم باہر چلے جائیں گے، پہاڑوں پہ چلے جائیں گے، تم عمرہ کر کے 3 دن رہ کے چلے جانا. اور بظاہر کیا تھی، یعنی آپ اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیں کہ آپ احرام باندھ کر عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے گئے ہوں، اور وہاں آپ کو مکے میں کسی وجہ سے داخل ہونا نصیب نہ ہو، تو کتنے ڈپریشن میں ہوں گے آپ. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دے دیا. اس بات کو سورہ بقرہ میں بڑا زبردست بیان کیا گیا ہے کہ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. کیا عجب کہ تم کسی چیز کو برا سمجھو، ناپسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے اچھی ہو. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور کیا عجب کہ تم کسی چیز کو پیار کرو، کسی چیز کو اچھا سمجھو، اس کو پسند کرو، حالانکہ وہی تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہیں کسی موقع پر یہ کہہ دیا کہ مجھ سے زیادہ کس کو پتا ہے. ظاہر اللہ کا نبی جا، اس کے بعد ان پر تورات اتری ہوئی ہے، یہ ساری خبریں جو ہمیں جنت کی، دوزخ کی، اگلی پچھلی کس نے دی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. تو نبی کا علم جو ہے وہ عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہہ دیا، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگی کہ ایبسولوٹ سینس میں کیوں کہہ دیا. حالانکہ جو بھی ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ انہوں نے ایبسولوٹ سینس میں کہا ہو گیا. جیسے اسی صورت میں ہے نا، پڑھ کے آئے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انشاءاللہ کہا نہیں. میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کے دل میں انشاءاللہ ہوگا، لیکن زبان سے نہیں کہا تو اسی پر 15 دن وحی نہیں آئی. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ دو دریاؤں کے سنگم پر جاؤ، وہاں میرا بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے سیکھو جا کے کچھ، تمہیں سب کچھ نہیں معلوم. تو اب یہ واقعہ یہاں سے شروع ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی، اپنے خادم یوشع ابن نون، جو ان کو نبوت میں ملی اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بھی بنے، اب ان سے ان کو ساتھ لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ان سے کیا کہا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، اپنے خادم سے کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، کہ میں نہیں ٹھہروں گا، میں نہیں رکوں گا یہاں تک کہ میں 2 دریاؤں کے سنگم پر چلا جاؤں، او امضی حقبہ، یا میں سالوں چلتا رہوں گا لیکن میں وہاں تک پہنچ کے رہوں گا. اچھا اگر آپ ذہن میں لائیں نا، اب یہ تریمو ہیڈ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ترے منہ ہے کہ وہاں پر جیلم اور چناب آ کر ملتے ہیں اور آگے پھر وہ چناب بن جاتا ہے. پھر پنج نت جو ہے بہاولپور کے پاس وہ کیا ہے، وہاں 5 مل جاتے ہیں، یعنی ادھر سے راوی اور چناب آ گئے، ادھر سے جیلم اور چناب آ کے مل کے وہ سندھ کے اندر آ کر مل جاتے ہیں، تو وہ سارا سندھ بن جاتا ہے. تو ایسے ہی کوئی تھا دریاؤں کا سنگم. اب اس میں اگر تو دوسرے دریا کی طرف آپ ہوں کنارے، تو پھر تو لازماً جب سنگم آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آگے ڈیڈ اینڈ آ گیا ہے. لیکن اگر آپ اس کی ایک طرف آ رہے ہوں یا اس طرف چل رہے ہوں دونوں دریاؤں کے کنارے کنارے،
تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سنگم کب آ گیا اور آپ آگے نکل جائیں گے۔ یہی ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ میں چلتا رہوں گا، نہیں ٹھہروں گا یہاں تک کہ میں دریاؤں کے سنگم تک پہنچ جاؤں۔ کوئی اندازہ نہیں تھا کہ کتنے میل دور ہے، اور کوئی گاڑی بھی نہیں تھی ان کے ساتھ، پیدل ہی چل رہے تھے ریت کے اوپر، یا پھر میں صدیوں چلتا رہوں گا۔ مزید نشانی یہ بتائی تھی انہوں نے کہ ساتھ ٹفن میں انہوں نے ناشتہ رکھا ہوا تھا، یعنی صبح سویرے اٹھ کے چل پڑے، اور ایک ٹفن میں تلی ہوئی مچھلی جو تھی وہ رکھی ہوئی تھی، اور نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی تھی کہ مزید یہ نشانی ہوگی کہ وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو کر وہ چلی جائے گی نکل کر دریا میں۔ اب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے یہ کہا، فلما بلغا مجمع بینہما، وہی ہوا کہ چونکہ وہ اس کنارے پر چل رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چلا کہ وہ مجمع البحرین، دو دریاؤں کا سنگم کہاں آ گیا ہے۔ تو فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، تو جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہ دونوں مچھلی کو بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس نے یوں کر کے سرنگ بنا لی دریا کے اندر، یعنی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، اور وہ ٹفن میں سے نکل کر شوں کر کے اندر دریا میں گئی۔ سرنگ ہی بنتی ہے نا، آپ پتھر مانگتے ہیں تو بھی ایک سرنگ بنتی ہے، اور مچھلی ذرا بڑی چیز ہے، وہ جب یوں جائے گی تو دریا کے اندر سرنگ بنے گی۔ تو اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ ایک سرنگ بنا کر دریا میں چلی گئی۔ فلما جاوزا، تو جب ان دونوں نے تجاوز کر لیا اس پوائنٹ سے، قال لفتاہ، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور انہوں نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا، آتنا غدانا، ہمارا کھانا لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں اس سفر سے بڑی تکان ہو گئی ہے، ہم تھک گئے ہیں، وہ کھانا لاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور پھر یہ آپ الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ، تو یوشع ابن نون نے کہا کہ حضرت وہ جو ہم بیٹھے تھے نا پتھر کے اوپر تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے لیے، فینی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کی طرف توجہ نہیں رکھ سکا تھا، اس کو بھول گیا تھا۔ نسیت الحوت، میں مچھلی کو بھول گیا تھا۔ وما انسانی، ساتھ کہتے ہیں وما انسانی ہو الا الشیطان، اصل میں شیطان نے مجھے وہ بھلا دی تھی، ان اذکرہ، کہ میں اس کو یاد رکھوں۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے، بڑے امیزنگ طریقے سے اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، قالا، کہنے لگے، ذالک ما کنا نبغی، وہ اللہ کے بندے وہی تو وہ جگہ تھی جس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرتد علی آثارہما قصصا، تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس لوٹے۔ فوجد عبدا من عبادنا، تو وہاں ان دونوں نے پایا اللہ کے بندوں میں سے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور اسے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ علم لدنی آپ نے سنا ہوگا، لفظ علم لدنی، یعنی ایک وہ علم ہے کہ جو ہم حاصل کرتے ہیں ذرائع سے، میں آپ کو کوئی درس دے رہا ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ایک ذریعہ ہے۔ آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں، اس کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہے۔ آپ خبریں سنتے ہیں تو علم حاصل کرتے ہیں، ایک ذریعہ ہے۔ آپ نیٹ پہ جا کر کوئی چیز سرچ کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، وہ ایک ذریعہ ہے۔ علم لدنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے ڈائریکٹلی کسی کو کوئی علم عطا کرتا ہے، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو فرمایا یہی وہ لفظ نکلا ہے کہ آتیناہ من لدنا علما، اس کو ہم نے اپنے پاس سے علم عطا کیا تھا۔ قال لہ موسیٰ، اب یہ تھے خضر، قرآن مجید نے ان کا نام ذکر نہیں کیا لیکن احادیث سے ان کا نام خضر پتہ چلا ہے۔ قال لہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو پرانا روایتی طریقہ علم حاصل کرنے کا وہ کیا تھا کہ کوئی شخص کسی بزرگ کے پاس چلا جاتا تھا اور اس کے پاس وقت گزارتا تھا اور چلتے پھرتے اس سے سیکھتا رہتا تھا۔ اور ہمارے یہاں ایک ایسی مثال بھی ہے، یہ وہاں بھچرا ہے نا جگہ، ادھر میاں والی سے پہلے اسٹیشن ہے،
تو وہاں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، ان کے بہت سے شاگرد ہیں، بڑے بڑے نام ہیں. تو وہ کاشتکار تھے، وہ ہل چلاتے رہتے تھے اور ان کے شاگرد کتابیں لے کر حدیث کی، فقہ کی، وہ پڑھتے رہتے تھے. کتاب کا ٹیکسٹ پڑھا اور استاد نے اس کو ایکسپلین کر دیا ہل چلاتے ہوئے. تو یہ بھی ہمارے یہاں ایک مثال ہے. تو پرانی جو ٹریڈیشن ہے وہ یہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی کے پاس چلا جاتا تھا اور اس کے پاس وقت گزارتا تھا اور اس سے علم اخذ کرتا تھا. عام طور پر یہ چیز صوفیاء کے ہاں تھی، لیکن علماء کی بھی میں نے آپ کو مثال دے دی. یہ سارا جو تصوف کا نظام ہے وہ کیا ہے کہ کوئی شخص اٹھ کے کسی کے خانقاہ میں چلا جاتا تھا اور وہاں وقت گزارتا تھا. شیخ سے روزانہ 1-2 مرتبہ ملاقات ہوتی تھی اور ساتھ ساتھ وہ کریکشن ہوتی تھی، اور وہ جو کمپنی تھی وہی علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی روایتی انداز سے کہا کہ حل اتبعک کا، کیا میں آپ کے پیچھے پیچھے چلوں، آپ کے ساتھ ساتھ چلوں؟ ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ تو آپ مجھے پڑھائیں، آپ مجھے تعلیم دیں اس کی جو ہدایت کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. قال، اب وہ بزرگ کہنے لگے انک لن تستطیع معی صبرا، کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے کبھی. یعنی اس کی شرط کیا ہے؟ صبر، اور وہ تم کر نہیں سکو گے. اس کے ساتھ انہوں نے کہا وَكَيْفَ تَصْبِرُ، اور تم صبر کیسے بھی کر بھی سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو؟ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کی تمہیں کو خبر نہیں ہے. اب مثالیں آ جائیں گی سامنے. قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کی سَتَجِدُنِي انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. وَلَا عَاصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا. قال، وہ بزرگ کہنے لگے فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، تو سن لو پھر، اگر تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، میرے پیچھے پیچھے آنا ہے، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، یہاں تک کہ میں خود اس کا ذکر تم سے کر دوں، تمہارے سامنے اس کو ایکسپلین کر دوں. فَانْطَلَقَا، تو وہ دونوں چل پڑے. حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ، یہاں تک کہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے، ایک جہاز میں سوار ہوئے. خَرَقَهَا، تو اس بزرگ نے اس کشتی کو ڈیمیج کر دیا، نمایاں طور پر اس کو ڈیمیج کر دیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت رسول ہیں، یعنی بلا وجہ کسی کو نقصان پہنچانا یہ شریعت تو اس کی اجازت نہیں دیتی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا. تو قال اخرقتها لتغرق اهلها، ہمت مری تیری، کیا تم نے اس کشتی کو ڈیمیج کیا ہے کہ اس کے کشتی کے سارے سوار ڈوب جائیں؟ لقد جئت شیئا امرا، تو آپ نے تو بڑی عجیب حرکت کی. قال، اس بزرگ نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ چلتے ہوئے، میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے، نہیں ہوا صبر تم سے. قال لا تؤاخذنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ سوری، پلیز آپ میرا مواخذہ نہ کیجیے، میری پوچھ گچھ نہ کیجیے. بما نسیت، اگر مجھ سے بھول ہو جائے، اگر میں مسٹیک کروں، بھول جاؤں، تو پلیز اس پر آپ میری جواب طلبی نہ کریں. ولا ترہقنی من امری یسرا، اور آپ میرے معاملے میں کوئی مشکل پیدا نہ کریں. میں آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں اور غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، تو آپ اتنی سختی نہ کریں کہ آپ مجھے کہہ دیں کہ جا دفعہ ہو جا. استاد ایسے ہی کرتا ہے، یعنی ہمارا جو پرانا روایتی طریقہ ہے، اب تو ہے نا کہ مار نہیں پیار کے بورڈ لگے ہوئے بورڈ پر. تو جب ہم لوگ اسکول میں پڑھے تھے، آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ تو ٹھیک ٹھاک جو ہے، وہ استاد جو ہے وہ تو چھوٹی سی بات ہے جا دفعہ جا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پلیز آپ مجھ پر اتنی سختی نہ کریں کہ میرے لیے مشکل پیدا ہو جائے. فانطلقا، پھر وہ دونوں چل پڑے. حتی اذا لقیا غلاما، یہاں تک کہ انہیں ایک لڑکا ملا. فقتلہ، اور اس بزرگ نے لڑکے کو قتل کر دیا، مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پھر صاحب شریعت رسول ہیں،
تو تورات میں تو قتل کی سزا قتل ہے. پھر نہیں رہا گیا, کہا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, کیا آپ نے ایک شخص کو بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا قتل کر دیا؟ لقد جئت شیئا نکرا, تو آپ نے تو بہت بری حرکت کی ہے. قال, وہ بزرگ کہنے لگے الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا, میں تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے. قال, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ان سألتک عن شیء بعدھا فلا تصاحبنی, بس ایک چانس اور دے دیں, اس کے بعد اگر آپ سے میں کوئی سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے. قد بلغت من لدنی عذرا, پھر میری طرف سے معذرت. پھر یعنی ہم اینڈ پر پہنچ گئے کہ پھر میں آپ سے ایکسکیوز کر کے چلا جاؤں گا. فانطلقا, پھر دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہوٹلنگ کا بزنس ہے یہ ریسنٹ ہے, یعنی یوں سمجھیے کہ پچھلی صدی کے ہاف تک, یعنی 40s میں پاکستان بننے سے پہلے یا اس سے اور کچھ 20-25 سال پہلے لگا لیں, تو خاص طور پر مشرق میں, مغرب کی بات نہیں کر رہا, ویسٹ میں کیا تھا, وہاں تو ہوٹلنگ کا نظام بہت پہلے آ گیا تھا. یہاں پر کیا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ مسافر ہے, ایک بستی میں آیا ہے, تو وہ مغرب کی نماز پڑھ کے وہیں مسجد میں بیٹھا رہتا تھا, اور کوئی شخص اس کے آپ کو پوچھتا تھا جی آپ مسافر ہیں؟ جی میں مسافر. کہاں سے آئے ہیں؟ میں وہاں سے آیا. تو آج آپ میرے یہاں مہمان ٹھہر جائیں. یعنی مہمان کو واقعتاً باعث رحمت سمجھا جاتا تھا, اور مہمان کو رکھنے پر لڑائی ہوتی تھی باقاعدہ. یعنی پر سرحد میں تو قتل ہو جایا کرتے تھے کہ ایک آدمی کہہ کر گیا کہ جی آپ میرے مہمان ہیں تو میں ذرا گھر بتا کے آتا ہوں کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ کے لیے کوئی انتظام ہو جائے. ان دا مین ٹائم کوئی اور آدمی آیا اور اس کو کہا کہ جی آپ مسافر ہیں, آئیں آپ میرے ہاتھ گھر چلے, اور ان کو لے گئے آ کے. اور جب وہ پہلا آدمی واپس آیا, اسے کہا پتہ چلا کہ وہ تو فلانے صاحب لے گئے ہیں, انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہ میرے مہمان کو تم کیوں لے کے گئے تھے. تو یہ پرانی روایت تھی. اب اس کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو بڑا سادہ واقعہ ہے. فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا, یہاں تک کہ وہ پھر چل پڑے دونوں, یہاں تک کہ وہ ایک بستی میں پہنچے اور انہوں نے بستی والوں سے کھانا مانگا. یعنی بلکہ کہا بھی صحیح, ریکویسٹ بھی کی کہ ہم مسافر ہیں, ہمیں کچھ کھانے کو دو. فابوا, انہوں نے انکار کیا, ان یضیفوہما, کہ وہ ان دونوں کی مہمان نوازی کریں, یعنی ان کو کھانا کھلائیں. اب جب وہ اس بستی میں سے نکل رہے تھے تو فوجد فیہا جدارا, انہوں نے ایک دیوار دیکھی, یرید ان ینقض, کہ وہ گرا چاہتی تھی, گرنے کے قریب تھی. فاقامہ, تو اس بزرگ نے ایسے دھکا دے کے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا, اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھا کرنے ان کے مزدوری لے لیتے اور کھانا کھا لیتے. اب کہا اس بزرگ نے قال ھذا فراق بینی و بینک, تم سے پھر نہیں رہا گیا, میں نے کہا تھا کہ سوال نہیں کرنا, تو بس یہ میرے اور تمہارے درمیان فراق ہے, جدائی ہے. وی کانٹ گو ٹوگیدر. سأنبئک, لیکن جاتے جاتے سأنبئک, میں تمہیں بتائے دیتا ہوں بتاویل ما لم تستطع علیہ ستستطع علیہ صبرا, وہ ساری باتوں کی تعویل, انٹرپریٹیشن جس پر تم صبر نہ کر سکے. اچھا اب تعویل کیا ہے؟ پہلی سب سے اما السفینۃ, جہاں تک اس کشتی کا تعلق ہے, فکانت لمساکین یعملون فی البحر, وہ کچھ ملاحوں کی تھی, غریب ملاح جو سمندر میں کام کرتے تھے, دریا میں کام کرتے تھے. یعنی وہ کوئی باقاعدہ بحری جہاز تو تھا نہیں, وہ چھوٹے چھوٹے, یعنی آگے زبان میں سمجھے کہ وہ یہاں سے وہاں تک دریا پار کرانے کے 10-10 روپے لے لیتے تھے, کیا کچھ بھی نہیں. تو وہ کچھ غریب ملاحوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے. فاردت ان عیبہا, تو میں نے چاہا, میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں. عیبہ, یہ دامبوئی کا میں نے ترجمہ کیا ہے, عیب دار, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ عربی کے الفاظ اردو کے الفاظ سیم ہے, تھوڑی سی جمع تفریق ہوتی ہے تو عربی بن جاتی ہے, واپس اس کو کر لے تو اردو بن جاتی ہے. تو میں نے چاہا, میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں.
وَكَانَ کیوں وَكَانَ وَرَاهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جبکہ اس کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ جو لوگوں کی کشتیاں زبردستی چھین رہا تھا. اس کو آپ یاد کریں کہ ماضی قریب تک یہ سلسلہ رہا ہے، اب کچھ فرق ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ جب بھی کوئی ڈگنیٹری آتا تھا، فیصل آبادی کی مثال لے لیں، تو جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ذمہ لگ جاتا تھا کہ تم نے اتنی بسیں بھر کے لانی ہیں. اچھا، اب بسیں کہاں سے آنی ہیں؟ یعنی کھوڑیاں والے سے آگے ٹول پلازا پر پولیس کھڑی ہوگی اور تمام بسوں کو پکڑ رہی ہوگی. مسافروں کو اتار کے تنگ کیا جاتا تھا اور گاڑی کے کاغذات لے کر وہ پولیس والا اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور پھر وہ ڈائریکٹ کرتا تھا کہ ڈرائیور کو کبھی یہ فلانے تھانے کے اندر لے جاؤ یا فلانی تحصیل کے دفتر میں یا ڈپٹی کمشنر آفس میں لے جاؤ. یہ کام ہوتا رہتا تھا. اچھا، ان میں سے جو اچھی حالت کی بسیں تھیں وہ تو پکی باتیں پکڑی جاتی تھیں، اور اگر کوئی پھٹیچر سی بس ہو چھوٹے روٹ پر چلنے والے کھوڑیاں والے تک تو وہ چھوڑ دی جاتی تھی. اچھا، اب یہاں کیا کیا حضرت موسیٰ، اس بزرگ نے کیا کیا، اس کشتی کو نمایاں طور پر ڈیمیج کر دیا تاکہ جو بادشاہ کے کارندے ہیں وہ دیکھیں یہ تو پھٹیچر سی کشتی ہے، وہ چھوڑ دیں اس کو. اب ایک کشتی جو ہے وہ اس کا سے آج کے دور میں کشتی کا 10,000 کا نقصان ہو گیا، لیکن وہ کشتی جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے کی ہے. تو 10,000 کا ریپیئر جو ہے وہ سستا سودا ہے، بجائے اس کے کہ وہ پوری کی پوری کشتی چھین لی جائے. تو انہیں انٹرپریٹیشن بتائی کہ ان عیبہ، میں نے چاہا، ارادہ کیا کہ میں اس کو عیب دار بنا دوں. وَكَانَ وَرَاهُ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، جبکہ پوچھے اس کے پیچھے ایک بادشاہ کشتیوں کو زبردستی چھین رہا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ، جہاں تک اس لڑکے کا تعلق ہے، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، تو اس کے ماں باپ بڑے نیک لوگ تھے، مومن تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اور مجھے ڈر لگا، مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ لڑکا بڑا ہو کر بد کردار ہوگا اور سرکشی اور کفر کرے گا، ناشکری کرے گا اپنے ماں باپ کی. لہذا میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. یعنی ایک لڑکا ہے، اس کی پیدائش پر تو ڈھول ڈھمکی ہو رہی ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں، کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ بڑا ہو کر اس نے کیا کرنا ہے. اپنے بوڑھے ماں باپ کو اس نے تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگوانے، یا ان کو ایسی حرکتیں کرنی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں. تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت کہیں گے نا وہ، کاش کہ میں نے اس کو جنا ہی نہ ہوتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بزرگ نے کہا، حضرت خضر نے، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ بڑا ہو کر سرکشی اور ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، اور ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کو ایک اچھی اس کا نیبل بدل دے دے. ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اولاد ان کو عطا کر دے، زکاتن، نیک ہونے کے اعتبار سے، واقرب رحما، اور زیادہ رحم دل ہونے کے اعتبار سے. اب تیسرا واقعہ، وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہی وہ رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، وہ 2 یتیم لڑکوں کی ملکیت تھی، فی المدینہ تھی، گاؤں میں، شہر میں. وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا جو ان کے باپ نے دفن کیا ہوا تھا کہ بڑے ہو کر یہ نکال لیں گے. اچھا، اب اگر دیوار وقت سے پہلے گر جاتی، ابھی بچے چھوٹے ہیں، تو کیا ہوتا؟ گاؤں کے لوگ وہ سارا خزانہ لوٹ لیتے. اب آگے سنیے گا، فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں بچے بالغ ہو جائیں، اپنی پختگی کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور اپنا خزانہ خود نکالیں. اچھا، مزے کی بات کیا ہے کہ جو منفی کام تھے دونوں، اس کو حضرت خضر نے اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں اس کو کشتی کو ڈیمیج کر دوں، اور میں نے دیکھا کہ وہ ہوگا تو میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مار دوں. لیکن جو اچھا کام تھا، پازیٹیو کام تھا، اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. یہ کیا ہے؟ یہ آؤٹ آف رسپیکٹ ہے. یعنی ہماری پرانی روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خامی کو اپنی طرف اور اچھائی کو کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتا تھا کہ بس اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ ایسا ہے، میں تو بیکار آدمی ہوں، یہ میری غلطی ہے.
اپنی طرف منسوب کر لینا. تو جو منفی کام تھے اس کو انہوں نے اپنی طرف منسوب کیا، اور جو مثبت کام تھا اس کو اللہ کی طرف منسوب کیا. آخر میں ایک بات کہی، رحمتم من ربک، تمہارے رب کی مہربانی سے. وما فعلتہ عن امری، اور یہ کام میں نے اپنے فیصلے سے نہیں کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے میں اپوائنٹ کیا گیا تھا اس کام پر. ذالک تاویل ما لم تسطع علیہ صبرا، یہ ہے انٹرپریٹیشن ان باتوں کی جس پر تم صبر نہ کرو گے. اچھا، اب اس کا ایک اوورال ویو، بہت سے سوال جو ہے وہ کھڑے ہو گئے کہ حضرت خضر کون تھے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کرنا جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا. ہماری ہدایت کے اعتبار سے قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، بس اصل میں بتانا کیا مقصود ہے کہ ایک واقعات کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. بنیادی چیز کیا ہے کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر کام کا فاعل اللہ تعالیٰ ہے، اچھا کام ہو یا برا کام ہو، فاعل اللہ ہے. شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے. لیکن بیچ میں انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اس پلاننگ کا جز بن جاتے ہیں، وکٹم بن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ کام ہو، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالے گا، وہ آ کے کچھ نہ کچھ کرے گا اور وہ کام ہو جائے گا. اب دیکھنے والوں کو تو یہ معلوم ہوگا کہ ہو یہ بڑا نقصان ہوگا، لیکن کچھ پتہ نہیں یہی فائدے کی چیز ہو. اینڈ وائس ورسا کہ کوئی واقعہ جو ہے وہ عام جو دنیا کے اسباب کا سلسلہ ہے اس میں پیش آئے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سے، آبویسلی تو بظاہر وہ بڑا اچھا کام ہو، لیکن معلوم ہو کہ وہ تو بڑا نقصان دہ ثابت ہوا. تو وہ بات جو آج میں دکھائی نا آپ کو سورہ بقرہ کی آیت سے کہ واللہ یعلم، کوئی کیا جب کوئی چیز تمہیں پسند ہو، تمہیں ناپسند ہو حالانکہ وہی اچھی ہو، اور تمہیں کوئی چیز اچھی لگے حالانکہ وہی بری ہو. واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے. تو وہ جو ہمارا ایمان ہے اللہ پر کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، بظاہر کرنے والا کو اور نظر آ رہا ہے، لیکن اصل میں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بچانا چاہتا ہے اس سے تو اس کی کیا مجال تھی کہ میرے کوئی نقصان پہنچا سکتا. تو اللہ نے کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، یا اللہ تیرے شکر ہے. جب انسان یہ طرز عمل اختیار کرے گا تو پھر واقعی وقت ثابت کرے گا کہ وہ ٹھیک ہی تھا. ورنہ یعنی جیسے میں نے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ ابو طالب کا مر جانا یہ ایک بہت ہی پریشان کن واقعہ تھا، لیکن وہی ذریعہ بنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا. صلح حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمرہ نہ کر سکنا اس موقع پر بہت ایک ڈیپریویشن والی بات تھی، محرومی والی بات تھی، لیکن اس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ کا ہونا اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین قرار دے دیا، اور ودن 2 ایئرز مکہ مکرمہ فتح ہو. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. پھر ایک سوال کہ حضرت خضر کون تھے، اس میں پھر مختلف آ رہا ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نیک انسان فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو نچلے درجے کے جو فرشتے ہیں ان میں شامل کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے جو قضاء و قدر کے فیصلے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں فرشتوں کے ساتھ مل کر. لیکن اس میں اہم ترین بات کیا ہے کہ اس سے ایک اندیشہ ہے کہ ہمارے دل میں خیال آئے کہ اچھا میں فلاں بزرگ کو پکار لوں، وہ بڑا نیک آدمی تھا، وہ بھی فرشتوں میں شامل ہو چکا ہوگا، تو میں اس کو پکار لوں. پکارنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس کی مثال دے لیں کہ یہ تو شک والی بات ہے نا کہ شاہ ولی اللہ نے رائے دی ہے. یقین کے ساتھ تو ہم نہیں کہہ سکتے جب تک قرآن مجید یا حدیث میں کوئی واضح آیت نہ ہو یا حدیث نہ ہو، میں بھی ہو. لیکن یاد رکھیے گا کہ حضرت میکائیل کے بارے میں ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو تقسیم رزق کے فیصلے ہیں ان کی ایگزیکیوشن حضرت میکائیل اور ان کے ساتھی فرشتے کرتے ہیں. لیکن ہمیں میکائیل علیہ السلام کو پکار کر یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ بارش برسا دے. ہم نے اپنے ربی کو پکارنا ہے، باقی وہ جانے کہ وہ حضرت میکائیل سے کہتا ہے، ان کے کسی سبارڈینیٹ فرشتے سے کہتا ہے، یا وہ شاہ ولی اللہ کی روح سے کہتا ہے، یا حضرت مجدد کی روح سے کہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یا وہ آپ کو بھیج دیتا ہے میرا کام کرنے کے لیے، یا آپ کو بھیج دیتا ہے میرا کام کرنے کے لیے، یا مجھے بھیج دیتا ہے آپ کا کام کرنے کے لیے. یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں.
ہمیں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو بھی ہماری ڈیمانڈ ہے، جو بھی ہماری خواہش ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو مشورے دینے سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگو جو مانگنا ہے، مشورے نہیں تو یہ کرو اس کو. اللہ تعالیٰ اپنے کام کرنے جانتا ہے، اس نے کیسے کرنا ہے، کہاں سے ریسورسز لانی ہے، کس کو انوالو کرنا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باریک جو مسائل ہیں ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور اپنے اوپر توکل، بھروسہ، وہی سب کام کرنے والا ہے، یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ سے اونچی کسی کی طاقت نہیں ہے، وہی سب کچھ کرتا ہے. جو وہ دینا چاہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو وہ روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا. یہ ہے بڑی اہم بات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو نماز، فرض نماز کے بعد کے جو مسنون اذکار ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جو تو دے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جو تو روک دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بڑے کی بڑائی تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر یقین عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. يا حامل القرآن